خوشی کے آداب. خوشی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس کا اظہار فطری امر ہے. زندگی میں ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جب انسان پر رب کی رحمت ہوتی ہے، جیسے علم، مال، شادی، تہوار، عیدین وغیرہ. اسلام خوشی کے اظہار کو تسلیم کرتا ہے لیکن توازن اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. خوشی کے آداب کے حوالے سے پہلی بات ہے، خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعامات کیے ان کے دو طرح کے رویے تھے. یا تو ان انعامات کو لوگ اپنی ذاتی قابلیت اور محنت کے ساتھ منسوب کرتے رہے اور انعام پر اطراحٹ میں مبتلا ہو گئے، یا انعام پر نیک لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اسی کے حوالے سے اطراحٹ کی مثال ہم دیکھیں گے. قرآن مجید میں قارون سے اطراحٹ کی مثال دی گئی. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھی. جبکہ اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کے طلبگار نہ بنو، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. القصص کی آیات ہیں 76 سے 78 تک. شکر کی مثال پیغمبروں کے عمل سے دی گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ کو بشارت دی جاتی تو آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے 2774 نمبر پر، ابن ماجہ کی روایت ہے 1394 نمبر پر. تو شکر کی مثال پیغمبروں سے لینی ہے. سجدہ شکر ادا کرنا یہ پیغمبروں کا عمل ہے، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سجدہ شکر کیسے کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں سجدہ شکر کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ہے خوشی پر اللہ کے احسان کو پہچاننا اور شکر ادا کرنا چاہیے. سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو وہ سجدے میں گر گئے. مسلم کی روایت ہے 2769 نمبر پہ. اور خوشی میں کھانا کھلانا چاہیے. رسول اللہ نے سفر سے واپسی پر شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کو اونٹ یا گائے ذبح کر کے کھانا کھلایا. ابو داؤد کی روایت ہے 3747 نمبر پر. اسی طرح دف بجائی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور عقد نکاح مسجدوں میں باندھو اور دف بجاؤ. ابو داؤد کی روایت ہے 4922. ترمذی کی روایت والیوم 1 پیج 399. نسائی 3371. بخاری والیوم 8 پیج 137. اور اسی طرح والیوم 6 پیج 140. اور نسائی کی روایت ہے 3357 اور 3358. چھٹی بات ہے اسلامی تہوار منانے چاہیے. غیر مسلم قومیں جب تہوار مناتی ہیں تو اس موقع پر بدمست ہو جاتے ہیں، آوارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مسلمانوں کے الگ تشخص کے لیے کافروں کے تہوار منانے سے روکا گیا ہے. کافروں کے تہوار کون سے ہیں؟ جیسے بسنت ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، برتھ ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے. دنیا پوری کو ایک ایسے کام پہ لگا دیا، ہر روز کسی نہ کسی کا ڈے ہوتا. تو آپ دیکھیں مثلا ماں کا دن ہے، بھلا کون سا دن ہے سال میں سے جو ماں کا ڈے نہیں ہوتا؟ ہر دن مدرس ڈے ہے. مسلمانوں کے لیے کوئی ڈے بھی ایسا نہیں جو فادرس ڈے نہ ہو. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ سارے دن اہمیت کے حامل ہیں. تو اسلامی تہوار منانے چاہیے. ہمارے یہاں لوگ کیسے مناتے ہیں؟ ساری عید کی رات لہو و لعب کے کاموں میں گزار دیتے ہیں اکثر لوگ، اور صبح کے وقت سو جاتے ہیں. عید منانی ہی نہیں آتی کہ کیسے منانی چاہیے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں عید کیسے منائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے ہمیں عید کا پتہ چلتا ہے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ عید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. چونکہ خوشی کا موقع ہے، مزہ، خوشی، عید اور شکر کا سجدہ، یہی چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.
عید کے موقع پر عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، نماز ادا کرنا اور خوشی منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے والیوم 2 پیج 609 پہ۔ 8واں ادب ہے جاہلیت کے طریقوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے اور انسان ایسے طریقے اختیار نہ کرے جن سے انسانی قدریں پامال ہوں۔ اس لیے ہر وہ طریقہ جن سے انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ خوشی کیسے منانی چاہیے۔ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اللہ سے غافل نہیں ہونا، یعنی ہر ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں رب کی یاد مضمر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی قدروں کو پامال نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی بڑی ویلیو ہے، اس لیے کسی کا دل دکھانے والی بات، کسی کا مذاق اڑانے والی بات، کسی کو نیچا دکھانے والی بات یا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی خوشیاں اسی انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منائی تھیں۔ خوشی منانے کا ایک سلسلہ سجدہ شکر ہے۔